سن 61 ہجری میں یزید بن معاویہ نے اسلامی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ یزید کے خلافت کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ امام حسین نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں یزید کے خلاف مدد کی پیشکش کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں یزید کے لشکر نے روک لیا۔ انہیں مجبوراً کربلا کے میدان میں قیام کرنا پڑا۔ وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو پانی کی فراہمی روک دی گئی اور انہیں 3 دن تک پیاسا رکھا گیا۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ایک عظیم معرکہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جان کی بازی لگاتے ہوئے دین اسلام کی حفاظت کی۔ اس معرکے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل بیت اور زیادہ تر ساتھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی موڑ پیدا کیا۔ ان کی قربانی نے اسلام کی بقیہ کے لیے ایک مثالی نقشہ کھینچا جو آج تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں حق کی حمایت کرنا اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہمارے لیے عزم و استقلال اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا سبق ہے۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظالم سے نجات ملی تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دریائے نیل پار کرایا اور فرعون کو اس کی فوج سمیت غرق کر دیا۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پہاڑ پر ٹھہرائی اور طوفان ختم ہوا۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا باعث ثواب ہے۔ یوم عاشورہ ہمیں اسلام کی حقانیت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے دین و اسلام کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔